پاکستانیوں جب سے رجیم چینج ہوئی ہے پچھلے 4 سالوں میں سیلریڈ کلاس کے اوپر بوجھ 3 گنا بڑھا دیا گیا ہے۔ جولائی سے سپٹمبر تک ابھی تک یعنی صرف 3 مہینوں میں سیلریڈ کلاس نے ایف بی آر میں 130 ارب روپے کا ٹیکس جمع کروایا ہے۔ جی جناب، 130 ارب روپے کا۔ لاکھوں ریٹیلرز جو کہ پراپرٹی ٹرانسفر کی مد میں 60 بلین، ایکسپورٹرز نے 45 بلین، ہول سیلرز نے 14 بلین اور ریٹیلرز نے 11 بلین کا ٹیکس جمع کروایا ہے۔ اور اگر آپ یہ پراپرٹی اور یہ ایکسپورٹرز اور ہول سیل اور ریٹیلرز کا ٹوٹل ٹیکس اکٹھا کریں تو وہ سیلریڈ کلاس کے برابر بنتا ہے۔ اب ایف بی آر نے کہا ہے کہ ہمارا ٹیکس ٹو جی ڈی پی ریٹ جو ہے وہ 10.33% ہو گیا، تو اس میں کوئی ایف بی آر کا کمال نہیں ہے، اس میں کوئی گورنمنٹ کا کمال نہیں ہے، اس میں صرف جو سیلریڈ کلاس ہے ان کی قربانی ہے۔ یعنی اگر آپ کا جی ڈی پی 100 روپے ہے تو اس میں سے تقریباً 11 روپے سیلریڈ کلاس سے لیے جا رہے ہیں۔ اب اگر ایک شخص اس کی تنخواہ 1 لاکھ روپے ہے تو پہلے ہی اس سے 40,000 یعنی 38,000 سے لے کے 40,000 روپے کا تو سیدھا ٹیکس کٹ جاتا ہے۔ پھر وہ گھر لے کے جاتا ہے میکسیمم 60,000 میں سے پھر وہ 18% دوبارہ ٹیکس دیتا ہے، یعنی سیلز ٹیکس دیتا ہے۔ تو اس کے بدلے میں عوام کو کیا ملتا ہے؟ اور سیلریڈ کلاس کی تو قوت خرید ہی ختم ہو چکی ہے، اور بادشاہ جو ہے پاکستان میں وہ ہے نان ٹیکس پیئر، جو کہ نہ اس کو پینلٹی دینی پڑتی ہے، نہ اس کا آڈٹ ہوتا ہے، نہ اس کو کوئی میسج جاتا ہے، نہ اس سے کوئی پوچھ گچھ ہوتی ہے۔ لیکن ابھی جو ریسنٹلی ایف بی آر کو ٹوٹل 238 ارب روپے کا لاس ہوا ہے، 238 ارب روپے کا لاس۔ اس میں ایک 17 گریڈ کے آفیسر کو گھر بھیج دیا گیا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اس ریاست میں ایک 17 گریڈ کا آفیسر اتنا طاقتور ہے کہ وہ 238 ارب روپے کا ایف بی آر کو یعنی گورنمنٹ آف پاکستان کو لاس دے دیتا ہے۔ کیا واقعی 17 گریڈ کا آفیسر اتنا مضبوط ہے، اتنا طاقتور ہے کہ وہ 238 ارب روپے کا لاس دے دے؟ بھائی، اگر آپ نے سیلز ٹیکس کی رجسٹریشن کروانی ہو نا تو 6 مہینے سے لے کر 1 سال لگ جاتا ہے، آپ کو پاپڑ بیلنے پڑتے ہیں۔ آپ کو اگر آپ ٹیکس نیٹ میں آنا بھی چاہتے ہیں تو یقین مانیں یہ آپ کو نہیں آنے دیتے، یہ ٹائم لگاتے ہیں۔